حضرت فضیل بن عیاض ڈاکہ مارتے مارتے خدا مل گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض بڑے زبردست اور یگانہ روز ولی گزرے ہیں۔ اللہ کی دین ہے، پہلے ڈاکہ زنی کرتے تھے، توبہ جو کی تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ ابتدا میں عجیب حالت تھی۔ ایک گھنے جنگل میں نگاہوں سے دور خیمہ زن رہتے، پیش مینا کی ٹوپی، ٹاٹ کے کپڑے، گلے میں تسبیح، نماز کے اتنے پابند کہ کبھی بلا جماعت نماز نہ پڑھتے، اور ساتھیوں میں سے بھی جو نماز نہ پڑھتا اسے اپنے سے علیحدہ کر دیتے۔ جتنے خدام تھے وہ بھی نمازی تھے۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ عبادت میں گو نہ انہماک بھی تھا۔ نفلی نماز اور نفلی روزے بھی 1 2 یا 10 نہیں بکثرت رکھتے۔ سب کے سب چور ڈاکو اور سب کے سب نمازی و عبادت گزار بڑے بڑے قافلے لوٹتے۔ ڈاکو لوٹ کا سارا مال ملا کر آپ کے سامنے رکھ دیتے۔ چونکہ آپ سردار تھے، آپ ہی تقسیم کرتے اور حسب پسند مال اپنے لیے رکھ لیتے۔ ایک روز ایک بڑا قافلہ ادھر سے گزرا، ڈاکو اس پر حملہ آور ہوئے۔ ایک شخص قافلے سے الگ ہو کر اپنی نقدی کسی محفوظ جگہ جنگل میں دفن کرنے نکل گیا۔ اس نے جو دیکھا کہ خیمے میں ایک شخص تسبیح و مصلی سمیت بیٹھا ہے تو اس نے بزرگ سمجھ کر روپیہ اس کے سپرد کر دیا اور قافلے میں آ گیا۔ قافلے کے لٹ جانے کے بعد جو وہ خیمے کی طرف روپیہ لینے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکو وہاں بیٹھے ہوئے لوٹ کا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ میں نے اپنی نقدی اپنے ہاتھوں ڈاکوؤں کے حوالے کر دی۔ وہ خوف سے پیچھے ہی پھر گیا۔ حضرت فضیل نے دیکھ کر دور سے آواز دی۔ یہ ڈرتا ڈرتا گیا، پوچھا کیوں آیا ہے؟ آہستہ سے رک رک کر کہا اپنی امانت لینے آیا تھا۔ آپ نے اس کی امانت بلا تکلف اس کے سپرد کر دی۔ ڈاکوؤں کے استفسار پر آپ نے اس کی یہ وجہ بیان کی کہ اس شخص نے میرے متعلق نیک گمان کیا تھا اور میں بھی اللہ تعالیٰ پر نیک گمان کرتا ہوں۔ میں نے اس کا گمان سچ کر دیا تاکہ اللہ میرے گمان کو سچ کر دے۔ اس کے بعد دوسرا قافلہ گزرا اور وہ بھی لوٹ لیا گیا۔ قافلے ہی کے ایک شخص نے پوچھا تمہارا سردار کہاں ہے؟ بولے دریا کے کنارے پر نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا نماز کا وقت نہیں ہے؟ بولے نفلی نماز پڑھ رہا ہے۔ پوچھا وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شامل نہیں؟ بولے روزے سے ہے۔ کہا رمضان تو نہیں؟ بولے نفلی روزہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ شخص متعجب ہو کر آپ کے پاس آیا اور پوچھا حضرت نماز اور روزے کی یہ دھوم دھام اور اس پر چوری اور ڈاکہ زنی؟ فرمایا کیا تو نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور نیک و برے دونوں قسم کے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ انہیں بخش دے اور ان کے گناہ معاف کر دے۔ نہایت دلیری اور جری ہونے کے ساتھ نہایت ذی مربت، با ہمت اور غربہ پرور بھی تھے، اور بے کسوں اور ضعیفوں کی امداد میں بہت خوشی محسوس کرتے تھے۔ قافلوں میں جن کے پاس تھوڑا مال ہوتا اس سے نہ لوٹتے بلکہ غریبوں کو اپنی طرف سے تھوڑا تھوڑا مال دے کر رخصت کرتے۔ قافلوں میں کبھی کسی عورت کو نہیں لوٹا، ہمیشہ مالداروں ہی پر ہاتھ ڈالا اور بھلائی کی طرف نظر رہی۔ خراسان کے ملک میں ڈاکے ڈالتے تھے اور یہیں کے رہنے والے تھے۔ ایک ماہ پیکر عورت پر عاشق تھے۔ ڈکیتی اور رہزنی بغارت گری سے جو کچھ حاصل ہوتا اسے پہنچا دیتے، گاہے بگاہے اس کے پاس بھی جاتے۔ اس کی محبت نے قلب میں آگ لگا رکھی تھی، اس کے فراق میں رویا بھی کرتے۔ غرض آپ کی ابتدائی زندگی عشق و محبت، غربہ پروری، ضعف نوازی اور ظلم و رہزنی اور عبادت و بندگی کا ایک عجیب نمونہ تھی۔
عشق نے قلب میں آگ لگائی، غربا نوازی نے کشش پیدا کی، عبادت و ریاضت نے دل کو نرم کیا، آقائے حقیقی کا کرم ہوا۔ شب کے وقت ایک قافلہ ادھر سے گزرا، ایک شخص اونٹ پر بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھتا چلا جا رہا تھا کہ یہ آیت آپ کے گوش زد ہوئی، یعنی کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمانداروں کے دل اللہ کے ذکر سے لرزنے لگیں۔ ایک برق تھی جو کہ کون گئی، ایک تیر تھا جو جگر میں پیوست ہو گیا، ایک چنگاری تھی جس نے آگ لگا دی۔ آپ آ گیا کہتے ہوئے بے تابانہ نکل کھڑے ہوئے، زار زار روتے تھے اور جنگل میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے تھے۔ تمام معاصی گزشتہ سے توبہ کی، جس کا مال لوٹا تھا اور اسے آپ جانتے تھے، فردن فردن اس کے پاس پہنچے اور قصور معاف کراتے۔ انہی میں ایک شقی القلب یہودی بھی تھا، وہ کسی طرح معاف کرنے پر راضی نہ ہوتا تھا۔ پہلے اس نے ریت کے ایک بڑے ٹیلے کو اٹھا کر پھینک دینے کی شرط لگا دی، جو ایک ہوائے غیبی سے راتوں رات فنا ہو گیا۔ پھر بولا، میں قسم کھا چکا ہوں کہ جب تک تو میرا مال نہ دے گا میں معاف نہ کروں گا۔ میرے سرہانے روپیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ زمین سے نکال کر مجھے دے دے۔ آپ نے اسی وقت تھیلی نکال کر اس کے حوالے کی۔ یہودی یہ دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گیا۔ بولا، میں نے تورات میں دیکھا ہے کہ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے وہ اگر مٹی پر بھی ہاتھ ڈالے تو سونا ہو جاتی ہے۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک تھیلی خاک سے بھر کر رکھ لی تھی، اب مجھے علم ہو گیا کہ تیری توبہ سچی ہے اور دین بھی حق ہے۔ پھر آپ نے ایک امیر سے جا کر کہا کہ میں نے بے شمار گناہ و جرم کیے ہیں، مجھے بادشاہ کے سامنے پیش کرو کہ مجھ پر حد جاری کرے اور مجھے سزا دے۔ لیکن بادشاہ کے سامنے جو گئے تو اس نے الٹا عزت کی اور پورے احترام و اعزاز کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ گھر پہنچے اور بی بی سے بولے کہ میں تو مکہ معظمہ جا رہا ہوں، اگر تمہاری رائے ہو تو تمہیں آزاد کر دوں۔ وہ بولی، نہیں، آپ جہاں چلیں گے وہیں چلوں گی اور آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ چنانچہ بیت اللہ شریف کو روانہ ہو گئے اور حرم کی مجاوری کرنے لگے۔ خلیفہ ہارون رشید کو نصائح۔ مکہ معظمہ میں عبادت و ریاضت کرنے سے آپ کی باطنی آنکھ کھل گئی، بڑے بڑے اولیاء کرام سے فیض اٹھایا۔ پھر آپ نے حضرت ابو جنید کے پاس ایک مدت رہ کر علم حاصل کیا اور آخر الامر ولایت و عرفان کے منصب رفیع پر فائز ہو گئے اور آپ کا شہرہ دور دور تک پہنچ گیا۔ چنانچہ ایک روز خلیفہ ہارون رشید نے وزیر اعظم فضل برمکی سے کہا، میرا دل اس شکوہ و طمطراق سے اکتا گیا ہے، چاہتا ہوں کسی بزرگ کے پاس چلوں۔ پہلے دونوں حضرت سفیان کے پاس پہنچے، فرمایا کون ہے؟ جواب ملا امیر المومنین۔ فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہ دی کہ میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ امیر المومنین بولے کہیں اور چل۔ دونوں حضرت فضیل بن عیاض کے دروازے پر پہنچے۔ آپ اس وقت تلاوت میں مصروف تھے اور آیت زبان پر تھی، جو لوگ بدعمالیوں میں ہیں وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر مرتبہ دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ خلیفہ نے کہا، جو لوگ بدعمالیوں میں ہیں وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر مرتبہ دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا، نصیحت کے لیے تو صرف یہ آیت ہی کافی ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جواب ملا امیر المومنین۔ فرمایا امیر المومنین کو مجھ سے اور مجھ کو امیر المومنین سے کیا سروکار، بہتر ہے کہ مجھے دوسری طرف مشغول نہ کریں۔ فضل نے کہا، فضیل امیر المومنین صاحب امر ہیں۔ فضل نے کہا، فضیل
امیر المومنین صاحب امر ہیں، ان کی اطاعت آپ پر فرض ہے۔ فرمایا مجھے امتحان میں مبتلا نہ کیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا اجازت سے اندر آ جائیں یا حکم سے؟ فرمایا اجازت تو دیتا نہیں، حکم سے آئیں تو آپ کی مرضی۔ تو آپ کی مرضی ہے۔ خلیفہ اندر چلا گیا۔ آپ نے فوراً چراغ گل کر دیا کہ آپ کی نظر خلیفہ کے چہرے پر نہ پڑے۔ اندھیرے میں خلیفہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ فرمایا کیا نرم ہاتھ ہے، مگر دوزخ سے محفوظ رہے، یہ کہا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سلام پھیرتے ہی خلیفہ نے آپ دیدہ ہو کر کہا آخر بات تو کیجیے۔ فرمایا تمہارے باپ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی اس استدعا پر کہ مجھے کسی قوم کی سرداری عطا فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا، میں نے تم کو تمہاری جان پر امیر بنا دیا، کیونکہ ایک سانس اگر اطاعت الہی میں گزرے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ 1000 سال تک تمہاری فرمانبرداری کریں، کیونکہ امارت سے قیامت کے دن بجز ندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہارون رشید نے کہا کچھ اور بھی نصیحت فرمائیے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے احاد بن صبان، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب کو بلا کر کہا کہ اب مجھے کوئی راہ عمل بتلائیے۔ اس پر ایک صاحب نے کہا اگر نجات کی آرزو ہے تو بوڑھوں کو باپ، جوانوں کو بھائی، چھوٹوں کو فرزند اور عورتوں کو ماں، بہن اور بیٹی سمجھیے۔ خلیفہ نے کہا اور کچھ فرمائیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار رہے۔ کل بروز قیامت ایک ایک مسلمان کے متعلق تجھ سے سوال ہوگا، اور کہیں ایک ضعیف بڑھیا بھی کسی رات کو بھوکی سو گئی تو حشر کے دن تیرا دامن پکڑے گی۔ یاد رکھ بہت سے امیر دوزخ میں جائیں گے اور کہیں تو بھی ان میں نہ ہو۔ خلیفہ زار و قطار رو رہا تھا، اتنا رویا کہ آخر میں بے ہوش ہو گیا۔ فضل نے کہا بس کیجئے، آپ نے تو امیر المومنین کو مار دیا۔ فرمایا خاموش رہے، تو نے اور تیری قوم نے خلیفہ کو مار ڈالا۔ ہارون رشید نے جوش میں آ کر کہا کہ آپ قرضدار ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کا۔ عرض کیا میں مخلوق کے متعلق سوال کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے، اس کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے۔ ہارون رشید نے 1000 اشرفیاں سامنے ڈال دیں۔ فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تجھ پر میری نصاحت کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا، یہ کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ ہارون رشید نے باہر نکل کر برمکی سے کہا کہ در حقیقت مرد تو فضیل ہے۔